بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ راجہ کامران کے ساتھ. لگتا ہے کہ حکومت سندھ کو جو کراچی کے عوام ہیں ان کی کوئی سہولت اچھی نہیں لگتی. کراچی شہر وہ میگا سٹی ہے کہ جس میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم بالکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اس کے باوجود کراچی کے شہریوں نے اور دیگر لوگوں نے مل کر جب ایک ٹرانسپورٹ کا نظام بنایا جس میں آن لائن ٹیکسی، آن لائن بائک، آن لائن دیگر گاڑیاں شامل تھیں، تو وہ بھی حکومت سندھ کو اچھی نہیں لگی اور اب اس پر مجموعی طور پر 26% ٹیکس عائد کر دینے کی تجویز دی گئی ہے. 13% جو کیپٹن ہے جو ٹیکسی ڈرائیو کرتا ہے آن لائن اس کی، جبکہ 13% جو ہے اس پر کمپنی پر سروسز کے فراہمی پر ڈیوٹی ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. اس طرح سے تقریباً 26% آپ اگر کوئی بھی رائڈ لیں گے جو 100 روپے کی تھی اب وہ 126 روپے کی ہو جائے گی کم از کم. اس حوالے سے ہمیں دیکھنا ہے کہ جو نام رکشہ ڈرائیور ہیں، ٹیکسی ڈرائیور ہیں جو کہ عام طور پہ کام کرتے ہیں، کسی پلیٹ فارم سے منسلک نہیں ہیں، وہ اپنے پیسے جتنا چاہیں بنا لیں. مگر آپ کسی پلیٹ فارم سے منسلک ہیں اور محنت کر رہے ہیں تو آپ بھی ٹیکسی ڈرائیور ہی ہیں نا، تو آپ پر زیادہ اضافی چارجز کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کو کوئی سہولت تو ٹرانسپورٹ کی حکومت دینے سے قاصر ہے، اور جو سہولت ان لوگوں نے اپنی مدد آپ کے ساتھ حاصل بھی کر لی ہے اس پر بھی ٹیکسیشن عائد کی جا رہی ہے. اب اگر آپ سندھ اسمبلی جا کر دیکھیں، جی ڈی اے ہو جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، ان کے تمام کے افراد کے پاس بڑی زبردست قسم کی گاڑیاں موجود ہیں، مگر کراچی کے عام شہریوں کے پاس تو موجود نہیں ہیں. یہ ساری کی ساری ٹیکسیشن جو ہے صرف شہروں کے لیے کیوں ہے؟ کیوں نہیں عائد کرتے جو ایگریکلچر انکم ہے اس پر ٹیکس؟ اب آپ اس پر بھی عائد کریں. کیا یہ سارے ٹیکسز کراچی کے شہریوں اور شہریوں نے ہی دینے ہیں، شہروں میں رہنے والوں نے دینے ہیں، یا دیہات میں رہنے والے وڈیروں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا؟ یہ انتہائی ناانصافی ہوگی اگر یہ ٹیکس لاگو ہو گیا، اور اس سے کراچی کے جو شہری ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہری علاقوں کے بھی لوگ متاثر ہوں گے، مگر جو لوگ اس نیٹ سے باہر ہیں، ان آن لائن سروسز سے کو اویل نہیں کرتے ہیں، ان کے مزے رہیں گے. اب سب سے جو اہم تیسری بات ہے کہ یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان میں یہ جو آن لائن ٹیکسی سروس ہے یہ منافع میں نہیں ہے. چند سال ہوئے ہیں اس کو متعارف ہوئے ہوئے، اور اس میں جو ہے ایف ڈی اے مستقل اس شعبے میں آ رہی ہے. یہ کمپنیاں اپنے اندر مستقل انویسٹ کر رہی ہیں، تو حکومت کو سوچنا ہوگا کہ یہ جو بائکیا ہے، اوبر ہے، کریم ہے، ان پر جو ٹیکس عائد کرنے کے بجائے یہ زراعت پر انکم ٹیکس عائد کرے، جس سے زیادہ آمدنی حکومت کو ہو سکتی ہے، اور شہریوں سے جو ہے عام شہریوں سے جو چھوٹے شہری ہیں ان کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ بے مہنگی نہیں ہوگی.